اس میں ممکنہ تمام اصوات کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ اس میں ایک زبان سے لے کر کئی اور تمام زبانوں کے اصوات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر زبان میں تلفظ ہونے والی آوازوں کی توضیح اور ان کا تجزیہ صوتیات کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسے کہ صوتیات لفظ سے ہی واضح ہے کہ صوت آواز کو کہتے ہیں، تو صوتیات میں آواز ہوئی کو زیر بحث لایا جائے گا، نہ کسی اور موضوع کو تو نہیں۔ صوتیات کا تعلق تنظیم سے ہے جس میں مختلف اصوات کی ادائیگی کا مطالعہ عمل میں لایا جاتا ہے۔ یہ لسانیات کا وہ شعبہ ہے جس میں آوازوں کا لسانی اور علمی بنیادوں پر مطالعہ کیا جاتا ہے۔ انسان کا مزاج، ماحول، تعلیم اور تہذیب و ثقافت کے ساتھ ساتھ اس کے اعضائی اصوات بھی زبان کی تشکیل میں کارفرما ہوتے ہیں۔ زبان میں انسان کے صوتی اعضاء کے علاوہ بطور میڈیم ہوا بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سننے والے کے اعضائے سماعت بھی۔ یہ تینوں ہی زبان کے نظام کی بنیادی کڑی سمجھے جاتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صوتیات انسان کی تکلمی آوازوں کی سائنس ہے۔ صوتیات دراصل انسان کی تکلمی آوازوں کی سائنس ہے۔ اس میں صرف انسانوں کی آواز کو ہی موضوع بنایا جاتا ہے، کسی جانور کی آوازوں کو نہیں۔ اس میں انسان منہ سے ادا ہونے والی آوازوں کی امتیازی خصوصیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ خصوصاً ان آوازوں پر توجہ دی جاتی ہے جو تمام دنیا کی زبانوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگوں کی ان مختلف آوازوں میں فرق کرنا، ان کو پہچاننا سکھاتی ہے جو کسی بھی بولی جانے والی زبان میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ صوتیات ان آواز کی ادائیگی بھی سکھاتی ہے۔ صوتیات میں یہ مشاہدہ اور مطالعہ کیا جاتا ہے کہ جو آواز میں ہونٹوں کے اتصال سے پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے، اور جو آواز میں دانتوں اور تالو حلق کی مدد سے پیدا ہوتی ہے ان کی کیا صورتحال ہے۔ بولتے وقت پیدا ہونے والی آوازوں کے صوتی تجزیے سے ماہرین صوتیات نتائج اخذ کرتے ہیں اور تکلمی جملوں کا تجزیہ کر کے لسانیاتی اور صوتیاتی تجربات کو سامنے لاتے ہیں۔ اصوات پیدا کرنے والے مختلف اعضاء پر بات کرتے ہیں اور صوتی عمل میں ان کے کام فنکشن کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں سانس بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لسانیات میں آوازوں اور آوازوں کو پیدا کرنے والے اعضاء کا خصوصی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ان اعضاء میں ناک، زبان، گلا، ہونٹ، دانت، مسوڑھے، حلقوم، صوت دانت، سانس وغیرہ شامل ہیں۔ ہونٹوں کی مدد سے 3 قسم کی آوازیں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ جب دونوں ہونٹ سختی سے بند ہوں تو ایسے میں جو آواز پیدا ہوگی اسے بندشی آوازیں کہتے ہیں۔ اگر ہونٹ سختی سے بند ہوں اور سانس منہ کے بجائے ناک سے خارج ہو تو ایسی آوازوں کو انپی آوازیں کہا جاتا ہے۔ اگر ہونٹ بند ہو اور مگر سختی سے بند نہ ہو تو جو آواز نکلے گی انہیں صفیری آوازیں کہا جاتا ہے۔ کچھ آواز لفظ کے اختتام پر لب بند ہو جائے جیسے جیم، لام، میم۔ کچھ حروف کی ادائیگی میں دونوں ہونٹ بند ہو کر کھلتے ہیں، با، پا، حمزہ۔ کچھ حروف میں ادائیگی کے وقت آخر دونوں ہونٹ بند ہوتے ہیں مگر بند ہونٹوں کے بیچ میں سے سانس خارج ہوتی ہے، مثلاً الف، صاد۔ کچھ حروف کی ادائیگی میں ہونٹ تھوڑے کھلے رہتے ہیں اور شروع میں سانس خارج ہوتی ہے، مثلاً سین، شین، ظا، ہا، عین، غین۔ صوتیات دراصل بولتے وقت، سنتے وقت یا ہوا کے دوش پر آوازوں کے مطالعہ کا نام ہے۔ زبان میں ایک مصوتے کو کئی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ مصوتے طویل آواز کی ادائیگی میں کام آتے ہیں اور کچھ مختصر آواز کی ادائیگی میں۔ صوتیات جہاں توضیحی علم ہے وہاں ایک عمومی علم بھی ہے، کیونکہ یہ تمام انسانوں کی آوازوں سے متعلق ہے۔ حاصل خلاصہ یہ ہے کہ صوتیات لسانیات کی وہ شاخ ہے جس میں ہم کسی زبان کی آوازوں کے مخارج کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں منہ کے ان حصوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن سے بولنے میں مدد لی جاتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں۔